اب یہ ذکر ہے کہ یہاں دو غیر کو انہوں نے عبادت میں شریک بنایا اور آخرت میں اس کی ان کو سزا دی جائے گی. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کی رب فرمائے گا اور نون کے ساتھ مقولو یعنی ہم فرمائیں گے کہ پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم نے گمان کیا. فَدَعَوْهُمْ، تو وہ ان کو پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کا جواب نہیں دیں گے. اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت گاہ کر دی. نادو کی تفسیر کی. ندا کا اصل معنی یہ ہے بلند آواز سے پکارنا، تو اسی سے تفسیر کی ظاہر کرنے کے لیے کہ ندا اپنے اصلی معنی میں ہے. ادعو بصوت عالی، بلند آواز سے پکارو میرے شرکا کو جن کو تم نے گمان کیا کہ وہ تمہارے اندر میرے شریک ہیں. کیوں پکارو؟ تاکہ تم کو میرے عذاب سے بچائیں. منع منہ ہو، روکنا، بچانا. اب یہاں شرکائی سے کیا مراد ہے؟ تو دو تفسیر کی ہے کہ شرکائی سے مراد جن اور شیاطین جن کو انہوں نے شریک بنایا، یا شرکائی سے مراد ہے ملائکہ اور حضرت عزیر اور عیسیٰ. اب اس کے لحاظ سے جعلنا بینہم موبقہ کی بھی دو تفسیر ہوگی. پہلے کہ جنوں کو مراد لیا ہے تو اب وہ تو حقیقت میں شریک ہے نہیں، پھر ان کو شرکائی کیوں کہا؟ تو کہا کہ شرکا کی اضافت اپنی ذات طرف کی شرکائی فرمایا ان کے زعم اور عقیدے کے مطابق اور ان کی توبیخ کے لیے. اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت گاہ کر دی. مہلک ضربہ سے مہلک اور سمیع سے ہوگا تو مہلک ہوگا، ضربہ سمیع دو ہاتھ سے آتا. یہ وبقا یا بوقن سے ہے. یہ وبقا بھی تین باب سے آتا ہے. ایک تو ضربہ اور دوسرے سمیع سے وبقا یوبقو اور تیسرے حسیبہ سے وبقا یبقو. اس کا معنی ہلاکہ، ہلاک ہوا، یا یہ کہ موبق مصدر ہے موعید کی طرح، تب ہلاکت کے معنی میں ہوگا کہ ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کر دی. تو اب ان دونوں کی تفسیر کی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی رکھ دی جو ہلاکت کی جگہ ہے اور سخت عذاب کی جگہ ہے، اور ایک وادی ان میں مشترک کر دی. وہ جعلنا بینہم وادیا مشترکن، تو ایک وادی کو ان کے درمیان مشترک کر دیا جس میں کہ سبھی ہلاک ہوں گے. تو مشترک ہونا اس لحاظ سے ہے کہ سب کی ہلاکت اس میں رکھی ہوئی ہے. اب دوسری تفسیر کی شرکائی سے مراد ملائکہ اور عزیر اور عیسیٰ کی بعض ان کی پرستش کرنے والے تھے، تو اب ان کے درمیان ہلاکت گاہ رکھ دی. یہ مطلب نہیں ہوگا، بلکہ موبق کا ایک معنی آتا حائل اور حاجز. تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے درمیان ایک حائل ہم نے کر دی. تو موبق کا معنی ہوگا برزخ بعید، بہت دور کا حائل اور فاصل، یعنی ہم نے ان کے درمیان ایک دور کی مدت رکھ دی، دور کا فاصلہ رکھ دیا، اس لیے کہ یہ کفار جہنم کی گہرائی میں ہوں گے اور وہ حضرات بلند ترین جنت میں ہوں گے. تو بہت بڑا فاصلہ ہوگا. اب یہ ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اور مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ وہ اس میں جا پڑنے والے ہیں. تو جہنم سامنے آنے کے بعد محض گمان نہیں ہوگا بلکہ یقین ہوگا. اس لیے ظنّ ایقنہ کے معنی میں، یعنی وہ یقین کریں گے کہ اس میں ان کو جانا ہی ہے. اور ظنّ کبھی ایقنہ کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ ایک تفسیر ہوئی. امام راضی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ ظنّ ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے دور سے دیکھنا، کہ بہت دور سے دیکھیں گے تو دوری پر رہتے ہوئے تو جائیں گے نہیں اس میں، لیکن ان کو ایسا خیال ہوگا کہ بس ابھی چلے گئے. اور اس کی تائید ایک حدیث مرفوع سے ہوتی ہے جو ابن جریر نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار جہنم کو دیکھیں گے
تو یہ سمجھیں گے کہ وہ ان سے مل جانے والی ہے 40 سال کی مسافت سے. رواہ امام احمد و ابو یعلا ابن حبان والحاکم الصحیح وابن مردویہ ایضا کما فی الدر المنصور. ابن جریر کے علاوہ حضرات نے جس کی روایت کی ہے تو اس حدیث سے مرفوع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کی مسافت پر ہی دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں چلے گئے تو یہاں زن ہی پایا جائے گا. واقع مواقع یہ مفاعلت سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جہنم ان سے مل جائے گا اور یہ جہنم سے مل جائے گی، دونوں طرف سے ہوگا. اس لیے تفسیر کی مخالطوہا، مخالطہ یہ بھی مفاعلت سے ہے، اس سے جا ملنے والے ہیں. اس کا حاصل بیان کیا واقعون فیہا، یعنی اس میں گر جانے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے یعنی جہنم سے ہٹنے کی، انحراف کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. معدن منحرف ہونا ہٹنا، تو ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے اس میں ظرف. اب آگے ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. صرف تصریف گردش دینا، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثل گردش دی، تو ہر طرح کی مثل سے مراد جس کے وہ محتاج ہیں. تمام مسئلہ نہیں بیان کی گئی ہیں، لوگوں کی حاجت کے مطابق مسئلہ بیان کی گئی ہیں. تو چونکہ یہاں اس سے پہلے مغرب لہم مسئلہ رجلین اور مغرب لہم مسئلہ حیات دنیا، 2 مسئلہ بیان کی گئی ہیں، تو اس کی تکمیل یہ فرمایا گیا کہ اسی طرح قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مسئلہ بیان کی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مسئلوں پر انسان غور کر کے رب پر ایمان لائے. لیکن ان سب مسئلوں کے باوجود بھی وہ دھیان نہیں دیتا ہے اور اپنے کفر پر قائم رہتا ہے. تو اس کے لحاظ سے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر کے جھگڑنے والا ہے. تو جدلن کو بتایا کہ تمیز نسبت ہے، جیسے زید اکثر و مالا، تو مالن جو ہے اکثروں سے تمیز نسبت ہے، ویسی اکثر و جدلہ میں جدلن اکثر سے تمیز نسبت ہے. اب اکثر شیئن ہے، اس میں یہ بتایا کہ اصل میں اس میں تفصیل کی اضافت جب جماعت کی طرف ہوتی ہے تو پوری جماعت کے لحاظ سے ذاتی ظاہر کی جاتی ہے. جیسے زید اکثر الناس مالا، یعنی سارے لوگوں کی نسبت کر کے مال میں زیادہ ہے، تو جب تمام لوگوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو مال میں بڑھا ہوا ہوگا، تو وہاں جماعت کی طرف اضافت کی اکثر الناس نے. اور جب واحد کی طرف اضافت کی جائے جیسے اکثر و رجلن مالا، مال میں سب سے زیادہ بڑا شخص ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کی طرف نسبت کی جائے، ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو ہر ایک سے وہ بڑھا ہوا ہوگا. تو اب یہاں واحد ہی کی طرف اضافت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء میں سے ہر چیز کو الگ الگ دیکھو تو انسان کا جدال ہر چیز سے بڑھا ہوا ہوگا. تو اس کو کہا اچھا ہر چیز سے، تو ہر چیز سے جھگڑتی نہیں ہے، جیسے درخت ہے، پہاڑ ہے، تو یہ تو لاکے نہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے کہ جدل ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اگر تم ان کی تفصیل کرو ایک کے بعد ایک. یہ انفصل تھا واحدن بعد واحدن، اس میں وہی شیئن یہ واحد کی طرف اضافت ہے، اس میں تفصیل کی تو اس کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ واحد کی طرف اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا ہوا ہوگا. کہ اگر ان چیزوں کو جن سے جھگڑا ہو سکتا ہے اگر ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کرو تو یہ سب سے بڑا ہوا ہوگا. خصومتاً تمیز، خصومت میں اور باطل پر جھگڑنے میں. پھر اس کے بعد کہا یعنی ان جدل الانسان اکثر من جدل کل شیء، یعنی انسان کا جھگڑا یہ ہر چیز کے جھگڑے سے بڑھا ہوا ہے. یہ تمیز کا حاصل معنی ہوتا ہے. جیسے زید اکثر و مالن کا مطلب زید مالہ اکثر، زید افضل و نسبا یعنی نسب ہو افضل. تو یہاں الانسان اکثر شیء جدلہ کا مطلب جدل ہو اکثر، یعنی انسان کا جدل یہ ہر چیز کے جدل سے بڑھا ہوا ہے. اب آگے ہے
کہ یہ سب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان ایمان لاتا، مگر ایمان نہیں لاتا ہے. تو کیوں نہیں لاتا؟ وہ چاہتا ہے کہ اگلوں پر جیسے عذاب ناگہانی آیا ویسے اس پر بھی آئے. تو اس کو کہا ہے کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبولا. اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہ روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور رب سے بخشش چاہنے سے نہ روکا مگر اسی بات نے کہ ان کے پاس اگلوں کا طریقہ آئے یا ان کے پاس عذاب قسم قسم کا آئے. اب یہاں ترکیب ما منع الناس ان یؤمنوا، ان موصول حرفی ہے، یؤمنوا اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی ما منع الناس الایمان ہے. تو الایمان مفعول بہ ثانی ہوگا، یا من مقدر ہو تب مجرور ہوگا. جی اس نے حرف جر کا حذف کر کے پھر اس کو مفعول بنا دیا گیا. اسی پر وَيَسْتَغْفِرُوا، تو یہ بھی ان کے تحت ہے، تو یہ بھی مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی ما منع الناس الایمان والاستغفار الا ان تأتیہ. تو یہ تو مفعول ہو گیا، فاعل کیا ہے؟ یہ ان تأتیہ ہے. یہاں بھی ان موصول حرفی ہے، تأتیہ اس کا صلہ ہے، اتیان کے معنی ہوگا، یعنی الا اتیانو سنت الاولین، اور مضاف مقدر ہوگا، یعنی انتظارو اتیان سنت الاولین، اگلے ہوئے طریقے کے آنے کا انتظار نے ہی ان کو روکا. تو اس کا بیان کیا ہے کہ پہلا ان نصب ہے، کیونکہ منع کا مفعول بن رہا ہے تو منصوب المحل ہوگا، اور دوسرا ان تأتیہ والا ان یہ رفع ہے، یعنی مرفوع المحل ہے. اور اس دوسرے سے پہلے ایک مضاف ہے جو محذوف ہے، تقدیر پوری یوں ہوگی وما منع الناس الایمان والاستغفار الا انتظار ان تأتیہم سنت الاولین. اور لوگوں کو نہ روکا ایمان اور استغفار سے مگر اس بات کے انتظار میں کہ ان کے پاس اگلوں کا طریقہ آئے. وہ کیا ہے اگلوں کا طریقہ؟ ہلاک کیا جانا. اور اس پر ہے اور یاتیہم، یہاں بھی انتظار ہی ملحوظ ہے، اس کو بھی ظاہر کیا، یا اس بات کے انتظار میں کہ ان کے پاس عذاب یعنی عذاب آخرت آئے. تو ایک تو دنیا میں ناگہانی عذاب آئے سب ہلاک ہو جائیں، دوسرے کہ آخرت کا عذاب آئے قبولا. یہ قبیل کی جمع ہے قبول، جیسے سبیل کی جمع سبل، اس کا معنی انواع یعنی طرح طرح کا عذاب آئے. اور یہ اہل کوفہ کی قرات ہے، یعنی تینوں قراء کوفہ کے امام عاصم اور حمزہ اور علی، اور باقی چار قراء کی قرات ہے قبلا. قبلا کے معنی عیانن، یعنی کھلم کھلا ان کے سامنے عذاب آئے. اب اس کے بعد ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور کفر کرنے والے باطل پر جھگڑتے ہیں، لیدحضوا به الحق تاکہ اس سے حق کو پامال کر دیں. اور انہوں نے میری آیتوں کو اور اس کو جس سے ان کو ڈرایا گیا مذاق بنا لیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو تو اسی لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری دن رات سنائیں، لوگ ایمان لائیں، لیکن نہ ماننے والے یہی کرتے ہیں کہ وہ محض باطل پر جھگڑتے رہتے ہیں. باطل پر جھگڑنا کیا ہے؟ ان کا رسولوں سے کہنا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان، لہذا رسول نہیں ہو سکتے اور ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے. اور یہ کہنا ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا تو انہی کو رسول بناتا، اور تم انسان ہو تو تم رسول نہیں ہو سکتے ہو. اور اس طرح کی باتیں، تو یہ باطل پر وہ جھگڑتے ہیں، کیونکہ رسول کے صدق کی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے. جب معجزہ سے ان کا صدق عیاں ہو گیا تو اب اس کے بعد کی بات بیکار ہے. دہذا یا دہذو کا اصل معنی ہوتا پھسلنا فتح سے، اور ادھذا پھسلانا. پھر اس کے بعد
زائل کرنا، دور کرنا اس معنی میں بولا جاتا ہے، تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں اور جدال سے نبوت کو باطل کر دیں۔ اور انہوں نے میری آیتوں کو یعنی قرآن کو اور جس سے کہ ان کو ڈرایا گیا، یہاں پہ ماں منذرو میں ماں جو ہے یا تو موصولہ ہوگا یا موصوفہ ہوگا۔ موصولہ ہوگا تو انذرو میں ایک آیت چاہیے، یعنی ما انذرو ہو، جس سے ان کو ڈرایا گیا اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ اور مصدریہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا انذار، یعنی میری آیتوں کو اور میرے انذارات کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ تو ما موصولہ ہے اور صلہ انذرو میں جو عائد ہے یہ محذوف ہے، یعنی ما انذرو من العقاب، جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا اس عذاب کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ یا ما مصدریہ ہے، تب مصدر کے معنی ہو یعنی انذار کو اے و انذارہم، تو آیات کو اور انذار کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ اب حضون حضیہ یحذو حضون یہ مصدر ہوتا ہے، تو حضیہ کا معنی مذاق کیا، حضون مذاق کرنا، حضون حضن یہ سبھی مصادر ہیں، تو انہوں نے مذاق کرنا بنا لیا، عقاب کو یا آیات کو مذاق کرنا بنا لیا، تو بات بنے گی نہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر یا تو مضاف مقدر ہونی موضع استہزائن استہزاء کی جگہ بنا لیا، یا مصدر معنی میں اس مفعول کو ہونی محذوفاً بہی مذاق کی جانے والی چیز بنا لی۔ اب یہاں پر قرات تو دو اختلاف ہے اس میں، ایک تو زا میں کہ کسی کے نزدیک زا ساکن ہے حزء، اور کسی کے نزدیک مضموم ہے، دوسرے آخر میں یعنی جیسا کہ اس کی اصل حضیہ یحذو آخر میں حمزہ ہے، تو امام حمزہ اور حفص کے علاوہ سبھی قراء کے نزدیک یہاں حزء یعنی زا ساکن حزء زا مضموم اور آخر میں حمزہ، تو حزء یہ سب کے نزدیک ہے۔ اور امام حفص کے نزدیک آخر میں ضابط ضمہ ہی ہوگا اور آخر میں حمزہ کو واو سے بدل کر کے حزو ہوگا، اور امام حمزہ کے نزدیک زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ تب حزء ہوگا، زا ساکن ہوگی آخر میں حمزہ، تو یہ امام حمزہ کے نزدیک زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ حزء، یہ ان کی ایک قرات ہے جو وصل میں ہے، اور وقف میں ان کے ہاں دو قراتیں اور ہیں، وَبِإِبْدَالِ الْحَمْزَةِ وَاوًا، دوسری قرات حمزہ کو واو سے بدل کر کے اور زا کو کے ضمے کے ساتھ، یہ امام حفص کی قرات ہے، اور زا کے ضمے اور حمزہ کے ساتھ باقی لوگوں کی قرات ہے یعنی حزو تو سوائے امام حمزہ کے سب کے نزدیک زا کو ضمہ ہے۔ اب اس کے بعد حمزہ میں فرق ہے کہ امام حفص کے یہاں حمزہ کی جگہ واو ہے اور باقی لوگوں کے نزدیک حمزہ ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک قرات حزو امام حفص کے نزدیک حزو اور امام حمزہ کے نزدیک حزء یعنی زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ آخر میں حمزہ کے ساتھ حزء، اور وقف میں وہ پڑھتے ہیں حمزہ کو کی حرکت دو طرح سے، ایک تو یہی کہ حمزہ کی حرکت زا کو نقل کر دیا اور حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا، جیسے یہ سلو میں تو حزء تھا تو حمزہ کی حرکت زا کو دے دی اور حمزہ کو حذف کر دیا تو حزا ہوا، تو یہ وقف کی حالت میں چونکہ وقف کی حالت میں تنوین جو الف ہو جائے گی تو حزا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ذات ساکن ہو اور حمزہ کو واو سے بدل لیں تو حزوا ہوگی، تو وقف میں حزوا اور دوسرے حزا، یہ دو قرات امام حمزہ کی ہے، اور وصل میں وہی ہے جو اوپر بیان کیا بسکون الزائے والحمزہ یعنی حزا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ،
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اور اس سے بڑھ کر کے ظالم کون؟ جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی. تو آیات سے مراد قرآن. اسی لیے آگے جو ضمیر ہے اس کی طرف مذکر ہو کر کے آئی ہے. اس کے قول ان یفقہوہ میں قرآن کے لحاظ سے واحد مذکر آیا. رب کی آیتوں سے اسے نصیحت کی گئی. فأعرض عنها تو ان سے اس نے روگردانی کی، یعنی دھیان نہیں دیا، نصیحت پذیر نہیں ہوا جب اس کو نصیحت کی گئی، اور اس نے غور نہیں کیا اور بھول گیا وہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی جو کچھ گناہ اور معاصی کیے، کفر اور معاصی کیے، ان سب کو بھول گیا. مراد یہ کہ اس کا انجام بھول گیا. اس لیے عاقبتہ ذکر کیا. عاقبتہ ما قدمت یداہ من الکفر والمعاصی. من الکفر والمعاصی ما قدمت میں جو ما ہے اس کا بیان ہے. یعنی وہ بھول گیا اس کا انجام جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. جو آگے بھیجا وہ کیا؟ کفر اور معاصی. غیر متفکرین فیہا، بھول جانے کا مطلب کہ ان میں غور کرنے والا نہیں اور اس میں نظر کرنے والا نہیں کہ بدکار اور نیکوکار دونوں کے لیے ایک بدلہ ضروری ہے. پھر اس کو بیان کیا ہے انا جعلنا سے، چونکہ یہ فصل کے ساتھ آیا ہے، بیچ میں کوئی حرف عطف سے نہیں ہے، تو یہ علت کے طور پر، تعلیل کے طور پر آیا ہے کہ کیوں بھول گئے. اس لیے کہ ان سے ہم نے صلاحیت ہی ان کی برباد کر دی اور استعداد ہی سلب کر دی. ثم اعراضهم ونسيانهم، پھر ان کی روگردانی اور ان کے بھولنے کی علت اس سے بیان کی کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے اس ارشاد سے انا جعلنا علی قلوبهم اکنۃ ان یفقهوه وفی آذانہم وقرا. اکنہ کنان کی جمع ہے، کنان کے معنی غطا. تو اس کی تفسیر کی اغطیہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی کر دی. ثقلاً عن استماع الحق، حق کے سننے سے بار. اب پہلی جگہوں میں مذکور ہے ممن ذکر بیات ربی. ذکر واحد، ربی واحد، اور آرزہ میں ضمیر واحد، نسیہ میں واحد، یداہ میں واحد. اور یہاں جعلنا علی قلوبہم ان یفقہوہ آذانہم، ان سب میں ضمیر جمع آئی. تو افراد کے بعد ضمیر جمع لائی گئی من کے لفظ اور معنی پر حمل کرتے ہوئے. تو من لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے. تو پہلی جگہوں میں لفظ کے لحاظ سے واحد ضمیریں آئی ہیں اور بعد میں معنی کے لحاظ سے جمع ضمیریں آئی ہیں. اب آگے ارشاد ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اگر تم انہیں ہدایت کی دعوت دو جب تو وہ ہرگز کبھی بھی راہیاب نہیں ہوں گے. تو دعوت ہدایت یہ سبب ہوتی ہے اہتداء کا، ہدایت یابی کا. لیکن ان کے ہاں الٹا ہے کہ دعوت دی جائے تو وہ روگرداں ہوں، اعراض کریں اور کبھی ایمان نہ لائیں. تو اس کو کہا ہے دعا سے تدعو ہے، واو حذف ہو گیا کہ اگر تم انہیں دعوت دو ہدایت کی یعنی ایمان کی، فلن یہتدوا تو ہرگز راہ نہیں پائیں گے، یعنی ان سے کبھی قطعاً راہیابی نہیں ہوگی. اذن اس وقت تو اذن کو بتایا ہے کہ یہ جزا اور جواب، یعنی کسی کلام کے جواب میں آتا ہے اور کسی شرط کی جزا میں آتا ہے. تو یہ جزا اور جواب ہے. تو اب شرط کیا ہے اور یہ کلام کون سا ہے جس کا یہ جواب ہے، تو اس کو ظاہر کیا. فدل علی انتفاع، تو اس نے بتایا ان کی راہیابی کے نہ ہونے کو رسول کی دعوت کے سبب، اس معنی کر کے کہ انہوں نے اس چیز کو جس کو کی ضروری ہے کہ راہیابی کے وجود کا سبب ہو اس کی نفی کا سبب بنا لیا. اور اس پر کہ یہ یعنی ان دعوتہم لن یہتدوا، ان دعوت یہ شرط ہے تو اس کا جواب ہے اذن لن یہتدوا، اور اذن اسی شرط کو بتا رہا ہے. اب وہ کلام جس کے جواب میں آیا ہے تو وہ کلام کیا ہے کہ رسول نے کہا کہ ما لی لا ادعوہم، تو جواب دیا کہ اذن لن یہتدوا. اور اس بنا پر اس پر دراز کرتا ہے کہ یہ رسول کا جواب ہے اس تقدیر پر
کہ انہوں نے کہا مالی الادعوہم، کیا بات ہے کہ میں ان کو دعوت نہ دوں ان کے اسلام پر حرص کرتے ہوئے. تو فرمایا گیا کہ اگر تم انہیں ہدایت کی دعوت دو گے تو جب تک وہ ہرگز کبھی بھی راہیاب نہیں ہوں گے. ابداً جو فرمایا گیا تو ابد سے مراد ہے مدت تکلیف، یعنی جب تک دنیا میں ہیں اور مکلف ہیں اس پورے زمانے میں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ مرنے کے بعد تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، سبھی ایمان لائیں گے. تو وہ مراد نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یا آخرت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ مدت تکلیف یعنی دار دنیا میں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں فرماتا، ان پر عذاب نہیں بھیجتا ہے. تو اس کو بیان کیا وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا رب بہت بخشش والا ہے. غفور چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو اس لیے تفسیر کی البدیع المغفرہ، بڑی مغفرت والا ہے. ذو الرحمہ رحمت والا ہے، یعنی رحمت سے موصوف ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر ان کی پکڑ کرے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، اگر ان کی پکڑ کرتا اس پر جو انہوں نے کیا ہے تو ان پر عذاب جلد بھیجتا، تو ان کے سرکشی اور نافرمانی کے سبب فوراً ہی عذاب ان پر نازل کر دیتا. لیکن عذاب کو اس نے مؤخر کیا اس لیے کہ وہ غفور رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت سے ہے اس کا مواخذہ نہ کرنا اہل مکہ سے عاجلاً جلد، باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سخت عداوت رکھتے تھے. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے کہ وہ ہرگز اس سے پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وہ اعلیٰ ہے، یہ الوک معنی نجات پانا، تو موئل نجات کی جگہ، اور اس کا صلہ الہ آتا ہے تو اس کے معنی پناہ لینا، وعلیٰ الہ اس کی پناہ لی. تو دونوں کے لحاظ سے کہا منجن مدعن کے وزن پر یعنی جائے نجات، اور ملجا پناہ گاہ کہا جاتا ہے وعلیٰ الہ نجا اور وعلیٰ الہ اذا لجا الہ، تو اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. آگے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم اکبر. اب یہاں ترکیب بیان کی ہے، تلک اس میں اشارہ موصوف مبتدا ہے، یہ القرا اس کی صفت مشان اللہ. تو اس میں جنس جو ہے یا اس میں جامد جو ہے وہ اس میں اشارہ کی صفت بنتا ہے. جیسے ذالک القلم، تو القلم اس میں جامد ہے، مگر چونکہ اس میں اشارہ کے بعد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ابہام ہے وہ ظاہر ہو جائے، کہ اس میں جنس لانے سے بھی ابہام ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں جنس بھی اس کی صفت بنتا ہے. تو ویسی قریہ کی جمع قرا یہ بھی اس میں جامد ہے، یہ تلک کی صفت بنا. تو صفت تو کوئی اس میں مشتق ہوتا ہے، یہ جامد کیسے صفت بن گیا، اس کو بیان کیا کہ اسماء اشارہ کی صفت اسماء اجناس سے لائی جاتی ہے. تو تلک القرا یہ موصول صفت مل کر مبتدا ہوا، اہلکناہم یہ خبر ہے کہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. ایک دوسری ترکیب کہ تلک القرا مفعول بہ مقدم ہو اضمار علی شریط تفسیر کے طور پر، یعنی اہلکنا تلک القریہ اہلکناہم، تو اہلکنا مقدر کا مفعول بہ اور اہلکناہم بعد میں جو آ رہا ہے اس کی تفسیر ہو، تب یہ تلک القرا محل نصب میں ہوگا. اور پہلی ترکیب پر جب مبدا ہو تو محل رفع میں ہوگا. تو آؤ سے بیان کے دوسری ترکیب، یہ تلک القرا منصوب ہے اہلکنا کے اضمار علی شریکیت تفسیر کے طور پر، اور مطلب ہوگا وہ تلک اصحاب القرا اہلکناہم، کہ وہ بستیوں والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. اب بستی والوں سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا اہل مکہ جیسا ظلم. اب آگے ہے وجعلنا لمہلکہم موعدا. تو یہاں کئی قرأتیں ہیں، ایک تو ہلاک سے مہلک، تو مہلک جو ہے یا تو مصدر میمی ہوگا یا اس میں ظرف ہوگا. اہلک ہلاکن ہلاک کرنا، اور مہلک یہ مصدر میمی ہوگا تو ہلاک کرنے کے معنی میں، اس میں ظرف ہوگا تو ہلاک کرنے کی جگہ یا ہلاک کرنے کا وقت. پہلے اسی کی تفسیر کی ہے مصنف نے. دوسرے یہ کہ ہلکا یہلک ضرب سے اور ہلکا یہلک سمع سے، تو اس سے یہ مصدر میمی ہوگا تو مہلک
اور سمع والا ہوگا تو مہلک، تو اس کا معنی ہلاکت یا ہلاکت کی کا وقت، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت کر دیا. موعد کے معنی بھی وقت، اور یہ بھی مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب مالک سے وقت مراد لیا ہے تو موعد سے وقت نہ مراد لیا ہے، تاکہ وقت کے لیے وقت ہونا نہ لازم ہے. تو ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت کر دیا، یا ان کے وقت ہلاکت کے لیے ایک وعدہ کر دیا. تو وقت ہلاکت یہاں جب کہیں گے تو موعد سے مطلق مصدر مراد لیں گے، اور جب یہاں مصدر کہیں گے تو موعد سے وقت مراد لیں گے. اور اہلاک سے مہلک، اس کے لحاظ سے تفسیر کی وجہ ربنا اہلاک ہی، تو اس کا مطلب یہ کہ مہلک کو مصدر میمی مانا، اور ہم نے ان کی اہلاک کے ہلاک کرنے کے لیے موعد وقت معلوم ایک مقررہ وقت کر دیا. لا يتأخرون عنہ، جس سے وہ ٹل نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اہل مکہ کے لیے یہ روز بدر کو مقرر کر دیا. اور مہلک مصدر میمی کا معنی اہلاک، اور اس میں ظرف ہونے کی صورت میں وقت اہلاک. اور میم کے فتح اور لام کے کسرے کے ساتھ مہلک امام حفص کی قرات ہے، اور میم اور لام دونوں کے فتح کے ساتھ مہلک یا ابوبکر شعبہ عاصم کی قرات ہے. یہاں بھی یا تو مصدر میمی ہوگا یا ظرف ہوگا، تو اس کے لحاظ سے کہا لوقت ہلاکہم او لہلاکہم، ہم نے ان کے وقت ہلاک کے لیے ہم نے ایک وعدہ کر دیا، یا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت کر دیا. اور موعد میں بھی دونوں احتمال ذکر کیا، یا تو ظرف ہوگا وقت کے معنی میں یا مصدر ہوگا.